अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है समाज में फैली हुई वो बीमारियाँ, वो बुराइयाँ जिनको अक्सर लोग बुराई नहीं समझते। और हमारा आम तबका तो क्या है, जो हमारा दीनदार तबका है वो भी उसको बुराई नहीं समझता। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो इस सिलसिले में लेकर आए हैं कि खुदारा हम उस बीमारियों को अपने दिलों से निकालें, अपने जहन से निकालें, अपनी सोच से निकालें, अपने घरों से निकालें। तो उन बीमारियों को, उन बुराइयों को हमने पॉइंट्स का नाम दिया है। तो हम कुछ पॉइंट्स का आज जिक्र करेंगे बहुत मुख्तसर से वक्त में। तो पहला पॉइंट हमारा है जो है बिजली चोरी का, कि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर जो है बिजली चोरी करी जा रही है और उसको कोई बड़ा गुनाह नहीं समझा जा रहा कि ये आम रिवाज चला आ रहा है। तो बहुत से लोग बहुत सारे रीज़न देते हैं। कोई कहता है कि भाई हमारे हैसियत नहीं है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। कोई कहता है भाई हम एसी लगा रखा है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम अगर एसी नहीं चलाएंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कोई कहता है कि हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, इस वजह से हमने एसी चला रखा है। तो एसी चलाने की वजह से अक्सर लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है बिजली चोरी करते हैं। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बिजली चोरी नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ और दीन भी हमारा ये कहता है कि आप अगर गरीब आदमी हैं तो आपको कोई हक नहीं देता कि आप बिजली चोरी करें। और अगर आप बिजली चोरी कर रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपका बिजली चोरी करते हुए वक्त आपके घर में रहना, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका नमाज़ पढ़ना, आपका अल्लाह की इबादत करना, वो सब का सब गुनाह में लिखा जा रहा है। हत्ता कि आप सो भी रहे हैं तो आप गुनाह में शामिल हैं अगर आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। तो खुदारा इस बीमारी से आप बचें, इससे बाहर निकलें। आप कम खाएं, आप जो है कम बत्ती जलाएं, लेकिन आप हलाल तरीके से बिजली इस्तेमाल करें। आपको कोई हक नहीं है कि आप बिजली चोरी करें। भले से सरकार चोर हो, आप सरकार को ब्लेम देंगे कि सरकार चोर है तो हम भी चोरी करेंगे, तो ये आपका जवाब जो है वो जायज़ नहीं है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि हम जो है बिजली चोरी को जो है उसको मामूली बात ना समझें, उसको हल्के में ना लें, उसको सीरियस चीज़ लें और उसके कनेक्शन को काटें और किसी भी तरीके से हम उसको जायज़ तरीके से बिजली का इस्तेमाल लें। वो भले से हम किराए के मीटर लगवाएं या XYZ अपने पड़ोसी से बिजली का कनेक्शन लें, लेकिन हम बिजली चोरी के कनेक्शन को अपने घर से ख़त्म करें। हमारा दूसरा पॉइंट जो माशरे के अंदर बहुत बीमारी फैली हुई है वो एसी से ही मुताल्लिक है कि हम लोग अपने घरों में एसी तो लगा लेते हैं और ज़्यादातर जो है विंडो एसी लगे हुए होते हैं और वो जो है गली के रुख पर होते हैं। तो अक्सर देखा ये गया है कि हमारे एसी से पानी टपकता है, तो आने जाने वाले लोगों को उससे परेशानी होती है। लोगों के जो है कपड़े ख़राब होते हैं, किसी के सर पे गिर रहा है और अक्सर तुमने देखा है अच्छी खासी कीचड़ हो जाती है और चलने फिरने वाले अक्सर नमाजियों के जो है कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और जिनके घरों में एसी लगे हुए होते हैं वो बड़े बेचारे देखा गया बड़े दीनदार, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखे हुए हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, उनकी फजर की नमाज़ें तकबीर के साथ हो रही हैं, लेकिन उनकी एसी से लोगों को परेशानी हो रही है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है जो माशरे के हमारे कुछ चंद बुरे लोग हैं, जैसे कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है, तो हम उन्हीं को बुरा समझ रहे हैं। ऐसा भी है कि हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, लेकिन उनको उस हरकत की वजह से आप ये समझ लीजिए कि ना ही उनकी कोई इबादत कबूल हो रही है और ना ही जो है उनका कोई ऐसा मामला कि भाई वो अल्लाह के सामने अपने पेश कर सकें। क्योंकि हमारे तो मतलब ये है कि दीन में ही इस बात को कह दिया गया है कि भाई अगर आप जो है लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई जालिम ही नहीं है। आपके नमाज रोज़े एक तरफ, लेकिन अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके नमाज रोज़े अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो एक ये पॉइंट भी है। और एक तीसरा पॉइंट हम जो ले रहे हैं वो अब हमारा जो है हमारे घर में जो सामान लाते हैं हम लोग खाने पीने का XYZ कुछ भी आता है, तो जो उसका जो वेस्ट बचता है, जो जिसको हम कूड़ा कहते हैं, तो वो हमने उसको तीसरे पॉइंट पर रखा है हमने। तो ये बहुत बड़ी आजकल हमारे माशरे में एक बीमारी फैली हुई है। तो वो जो वेस्ट होता है हमारा, वो हमारे डस्टबिन में जाता है, वो कूड़ा बन जाता है। तो उसके कूड़े के फेंकने के हमने 2-3 तरीके राइज कर रखे हैं, माशरे के अंदर हैं। तो सबसे पहला और जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जब हम उसको डस्टबिन में रखते हैं तो सुबह जो जमादार आता है हमारे घर से वो कूड़ा उठा कर ले जाता है। सबसे ये बेस्ट तरीका है हमारे घर से कूड़ा जाने का। तो दूसरा जो तरीका है हमारे घर से कूड़ा जाने का, बहुत से लोग जमादार नहीं लगाते, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तो वो सेविंग करते हैं, वो उस पैसे को अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो उसका जो दूसरा तरीका वो ये है कि वो हम जो है उसको किसी शॉपर में किसी थैली के अंदर पैक करके वो जो कूड़ा घर होता है जिसको हम खत्ता भी बोलते हैं, वहाँ पे जाके उसको कूड़े को डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तीसरा तरीका जो माशरे के अंदर आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो जो राइज हुआ हुआ है आजकल,
اور بہت مطلب لوگوں میں چلن ہو گیا ہے اس کا، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. انہوں نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے باہر وہ تھیلی اچھال دی کوڑے کی. اور انفیکٹ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ لوگ تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ فروٹ بھی اگر کاٹ رہے ہیں تو وہ کھڑکی کی طرف کر کے کاٹ رہے ہیں کہ وہ چھیل کے ڈائریکٹ لوگوں کے سروں پہ گر رہا ہے. تو اس سے بچیں. اپنے گھروں کے کوڑے جو ہے اپنی کھڑکیوں سے نہ اچھالیں. اپنے گھروں کے کوڑے لوگوں کے دروازوں کے آگے نہ رکھیں. کتنا تو ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو اس مارکیٹ کے اوپر جو بلڈنگیں ہوتی ہیں اس بلڈنگوں کے لوگ جو ہے دکانیں بند ہونے کے بعد وہ دکانداروں کے شٹروں کے آگے اپنے گھروں کے کوڑے رکھ جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ صبح دکاندار آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو اپنی اس عادت کو سدھاریں. اپنے گھر کے کوڑے کو کسی اچھی سی تھیلی کے اندر، صاف ستھری تھیلی کے اندر کر کے جو ہے آپ کوڑے کے کتھا جو ہوتا ہے اس میں ڈال کر آئیں. وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ ہمارے 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہم نے یہ دیکھا گیا ہے، اور ہمارے جو ہے بڑے دیندار طرح قسم کے لوگ جو ہیں جن کو ہم جو ہے بڑا دیندار مانتے ہیں، جو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی بڑی عزت اور مقام بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی کمی دیکھی گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے ہم جو ہے ہم سماج کے اندر جو ہے نا 2 طرح کے لوگوں کو بانٹتے ہیں کہ بھائی یہ برے لوگ ہیں اور یہ جو ہے نیک شریف لوگ ہیں. تو لوگ برائیوں سے دور ہو کے چلتے ہیں. اب برائیوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لوگ اس لیے ان سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو سماج کا بہت اچھا طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جو نمازی پرہیزگار ہے اور ایماندار بھی کہلاتا ہے اور دکانوں پہ بیٹھتا ہے سج دھج کے اپنے سوٹ بوٹ میں اچھے وائٹ کالر جس کو بولا جاتا ہے، ان لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ بنا گالی کے بات نہیں کرتے. اور اس گالی کو بکنا جو ہے نا وہ ایک شان سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی بک رہے ہیں تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جبکہ جو ہے جو گالی آدمی بکتا ہے، تو ویسے تو یہ میری ویڈیو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں خاص طور پر مسلمانوں کی بات کروں تو گالی بکنے والا جو ہے، جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو آپ نظروں سے گرنے کا مطلب سمجھ ہی سکتے ہوں کہ آدمی کیسے نظروں سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کسی کی نظروں سے کبھی گرے ہوں، یا اگر آپ نے کسی کو اپنی نظروں سے گرایا ہو تو آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کوئی کسی کی نظروں سے کیسے گرتا ہے. تو میرے لیے اس بات کا کہنا یہی اتنا کافی ہے کہ بھائی جو گالی بکتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات نکالیں تو وہ اچھے الفاظ نکالیں تاکہ جو ہے وہ گالیاں ہوں. اور ایک جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہم لیا ہے جو کہ ایک گناہ بھی ہے اور اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں، وہ ہے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا. اب ہم کہنا بھائی ہم کون سی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا آج کی تاریخ میں جس کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو، وہ 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو. تو جب ہم اپنی گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو راستے میں کہیں بھی کھڑے کر دیتے ہیں. انفیکٹ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا دیندار سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسجد کے گیٹ کے آگے گاڑی لگا کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں. یہ ثواب کا کام نہیں ہے بھائی صاحب. آپ اپنی نماز کے لیے مسجد کے آگے گاڑی لگا گئے، اب اس گاڑی کی وجہ سے سارے نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی شو روم میں گھسیں، آپ نے اس کے بعد گاڑی لگا دی اپنی، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا میری گاڑی کی وجہ سے کتنا ٹریفک جام ہو رہا ہے. آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو جہاں جا رہا ہے اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے، راستے میں کھڑے ہو گئے، گاڑی کو کھڑا کر دیا، اور اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا بھائی صاحب اپنی گاڑی ہٹا لو تو آپ لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے آپ بچیں. آپ جو ہے کسی کو اپنی گاڑی سے پریشان نہ کریں. اور خاص طور پہ میں ان دکانداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی دکانوں کے باہر جو ہے 4-4 5-5 فٹ جو ہے سامان باہر نکال کے رکھتے ہیں. ان کو مطلب نہیں ہے کہ روڈ کتنا فٹ کا ہے، ان کو مطلب نہیں ہے کہ گاڑی ٹریفک کہاں چلے گی، پبلک کہاں چلے گا. انہوں نے اپنا سامان 5 فٹ باہر نکال دیا، انہوں نے روڈ کو اپنے باپ کا سمجھ لیا کہ روڈ تو ہمارا ہے، ہمارے باپ کا ہے. اب وہاں سے نکلنے والا بیچارہ اس کے سامان سے بچ کے نکلے گا. اور پبلک بھی ایسی بے حس ہو گئی. پبلک بھی نہیں کہتی کیونکہ پبلک کو پتا ہے بھائی یہ سب ایک ہو جائیں گے سارے دکاندار، ہماری کوئی سنے گا نہیں. پولیس والوں کو ہفتہ جاتا ہے اس لیے پولیس والے بھی کچھ نہیں کرتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بھائی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا وہ صدقہ کہلاتا ہے. اور آج یہی ہمارے اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھنے کے بعد 5 وقت کی نماز تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کے بعد، لیکن جب وہ اپنی دکان پر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ روڈ گھیر دیتے ہیں پورا، اور اس کے بعد بھی اپنی گاڑی آگے لگا دیتے ہیں اس کے بعد. اور پھر اگر کوئی آگے ان سے کہتا ہے بھائی صاحب ذرا اندر کر لو، اور مزے کی بات یہ ہے ٹریفک جام رہتا ہے، پورا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی کہ بھائی ہم نے کتنی سڑک گھیر رکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی دکان سے باہر، اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ اگر اپنی دکان سے باہر سامان رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ کمائی جو آپ سڑک پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں دکان ہوتے ہوئے میں بھی، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ کسی مفتی عالم سے فتویٰ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ معاشرے کی کچھ بیماریاں ہیں. تو
تو ان بیماریوں کو خالی ہمارے گنہگار لوگ نہیں کر رہے اس معاشرے کے، جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم ان بیماریوں کو اپنے دور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اے سی سے، ہمارے کوڑے سے، ہماری گاڑی سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ کتنے کیس ایسے ملتے ہیں ہماری گلی محلوں کے اندر ہی کہ بھئی لوگ جو ہے اپنی وائف کو بٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور گاڑیوں کی وجہ سے راستہ تنگ ہے، کسی کا پیر چھل رہا ہے، کسی کے ہاتھ پہ لگ رہا ہے، کسی کی وائف کے پیر پہ لگ رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ گالیاں بکتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آگے جا کے اپنی گاڑی ایسے ہی کہیں لگائیں گے۔ تو یہ سماج میں جو ہے نا کچھ ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ ہمیں خود دور کرنی پڑیں گی۔ کوئی باہر سے ایلینس نہیں آئیں گے ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو ہمیں ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے ان بیماریوں کو ختم نہیں کرا تو آگے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ تو یہ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے، آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے جیسے اور بہت سارے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو ملتی رہے تو آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔